اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى۔ پیچھے ذکر فرمایا کہ جس طرح پہلے لوگوں کو، پہلی قوموں کو ہلاک کیا گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، تو اس طرح ان کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اصل میں اللہ رب العزت نے ایک بات مقرر کر دی ہے کہ اللہ رب العزت اتمام حجت کرتے ہیں، نبی کے ذریعے سمجھاتے ہیں، تو اس لیے فوری طور پر اللہ رب العزت ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجتے اور ان کو نہیں پکڑتے ہیں، ورنہ اگر یہ بات نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت ان کو تباہ و برباد کر دیتے۔ فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى، اور اگر نہ ہوتی وہ بات جو گزر چکی پہلے تیرے رب کی جانب سے تو ہوتی مدبھیڑ ضرور اور وعدہ مقررہ، یعنی اگر ہر ایک کے لیے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک وعدہ مقرر ہوتا ہے، مدت مقرر ہوتی ہے اللہ رب العزت کے یہاں، اسی طریقے پر اللہ رب العزت اتمام حجت کرتے ہیں، اس کے بعد عذاب یا سزا دیتے ہیں، اس سے پہلے نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت کی یہ عادت ہے، سنت اللہ یہی ہے۔ تو اگر ایسی بات نہ ہوتی تو ضرور مدبھیڑ ہوتی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا، اللہ رب العزت کا عذاب ان کے اوپر آتا۔ تو فرمایا ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتی بات جو ہو چکی پہلے تیرے رب کی جانب سے، لکان لزاما، تو ضرور ہوتی مدبھیڑ، واجل مسمى، اور نہ ہوتا اگر مقررہ وعدہ، مقررہ مدت۔ فاصبر علی ما یقولون، پس صبر کر اس پر جو یہ کہتے ہیں، یہ جو اعتراضات کرتے ہیں، یہ جو تنقید کرتے ہیں، یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ جو ان کو دھمکی دیتے ہیں اللہ کے عذاب کی، جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کی باتوں کا صبر کیجیے۔ فاصبر علی ما یقولون، بس صبر کر اس پر جو یہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور پاکی بیان کر اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ رب العزت کی پاکی اور تعریف بیان کریں۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے فجر کی، سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی جاتی ہے عصر کی۔ آگے فرماتے ہیں وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کے حصوں میں، رات کی گھڑیوں میں پس تسبیح کر، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کر۔ تو رات کے حصوں میں ہوتی ہے مغرب اور عشاء، مغرب اور عشاء یہ رات میں ہوتی ہے۔ وہ اطراف النہاری، اور دن کے حصوں میں، دن کے کناروں میں بھی اللہ رب العزت کی پاکی بیان کر۔ دن کے کنارے علماء نے فرمایا کہ یہ ظہر کی نماز جو ہے، یہ دن کے جو دو کنارے ہوتے ہیں، دن کے کا ایک ہوتا ہے حصہ اول، ایک حصہ دن کا ہوتا ہے حصہ اول، اور ایک ہوتا ہے حصہ ثانی، حصہ دوم، یعنی شروع کا حصہ اول جو ظہر سے پہلے کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب زوال ہونے لگتا ہے تو یہ دن کا دوسرا حصہ کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ دن کے دونوں حصے جہاں ملتے ہیں تو وہاں پر بھی، اس موقع پر بھی اللہ رب العزت کی پاکی بیان کر، تو اس موقع پر ہوتی ہے ظہر کی نماز۔ تو فرمایا کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور پاکی بیان کر اپنے رب کی تعریف کے ساتھ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کے حصوں میں پس پاکی بیان کر، وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور دن کے حصوں میں، دن کے کناروں میں، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، شاید کہ تو راضی ہو، شاید کہ تو خوش ہو، یعنی جب اس طرح کرے گا تو تجھے خوشی حاصل ہوگی اور جو بے چینی ہے وہ ختم ہوگی۔ معلوم ہوا نماز سے، اللہ رب العزت کی یاد سے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس نماز پر جو اجر و ثواب ملے گا، اور پھر اس نماز کے ذریعے جو آگے مدد ملے گی، اس سے بھی مزید خوشی حاصل ہوگی۔ تو لعلک ترضیٰ یہ بڑا جامع لفظ ہے کہ یعنی نماز پڑھنے سے بھی خوشی حاصل ہوتی ہے، اطمینان اور چین حاصل ہوتا ہے،
پھر اس کے سلے میں جو اجر و ثواب ملے گا اور جو فوائد حاصل ہوں گے اس سے بھی خوشی حاصل ہوگی، اور اس کی وجہ سے جو اللہ رب العزت کی رضامندی حاصل ہوگی، اللہ رب العزت کی خوشی حاصل ہوگی، تو اس سے بھی انسان کو خوشی حاصل ہوگی۔ تو فرمایا لعلک ترضی، تاکہ تو راضی ہو، تو خوش ہو۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا، اور مت پھیلا ہرگز اپنی دونوں آنکھوں کو اس کی طرف جو ہم نے فائدہ دیا ان کو قسم قسم کا دنیا کی زندگانی کی آرائش، دنیا کی زندگانی کی رونق۔ یہ جو فرمایا کہ تو آنکھیں مت پھیلا، تو ایسا نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دنیا کی چیزوں کے اوپر آنکھیں پھیلاتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے گویا امت کو خطاب ہے۔ حضور جس طرح صبر کی تلقین ہے اور جس طرح یہاں پر نماز کی تلقین ہے کہ پاکی بیان کر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ یہ سب کو تلقین ہے۔ تو اسی طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر سب کو یہ تلقین ہے اور یہ حکم ہے کہ جو اللہ رب العزت نے مشرکوں کو، کافروں کو طرح طرح کی کے فائدوں سے نوازا ہے، ہاں فائدے دیے ہیں، فائدے، یہ کوئی نعمتیں نہیں ہیں، یہ تو بس گزران کا ساز و سامان ہے۔ طرح طرح کا جو ہے یہ جو ساز و سامان ہم نے ان کو دیا ہے، فائدہ دیا ہے، دنیا کی زندگانی کی رونق ہے، یہ دنیا کی زندگی اس سے اچھی لگتی ہے، تو اس کی طرف آنکھیں مت پھیلاؤ۔ اور یہ جو فرمایا آنکھیں مت پھیلاؤ، اس لیے کہ انسان اگر کسی چیز کو حیرت سے دیکھتا ہے یا چاہت سے دیکھتا ہے تو آنکھیں پھیل جاتی ہیں۔ تو فرمایا ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا، اور مت پھیلا ہرگز اپنی آنکھیں۔ اور ایک تفسیر علماء نے اس کی یہ بھی لکھی ہے کہ اگر اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو گویا اس سے مراد ہے حیرت، یعنی آپ حیرت نہ کیجیے۔ اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ کسی چیز کو حیرت سے دیکھنے سے بھی آنکھیں پھیل جاتی ہیں، چاہت سے دیکھنے سے بھی آنکھیں پھیلتی ہیں، اور حیرت سے دیکھنے پر بھی آنکھیں پھیلتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ حیرت سے دیکھتے ہوں کہ ان کو اللہ رب العزت کیسے فائدے دے رہے ہیں، حالانکہ یہ اللہ رب العزت کے نافرمان ہیں، ناشکر ہیں۔ تو یہاں بتا دیا یہ تو دنیا کی زندگانی کی رونق ہے، اور یہ تو اصل میں جانچنے کے لیے اور آزمائش کے لیے ہے، جانچنے کے لیے اور آزمائش کے لیے ہے یہ۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، اور ہرگز مت پھیلا اپنی دونوں آنکھیں اس کی طرف جو ہم نے ان کو فائدہ دیا، طرح طرح کا دنیا کی زندگانی کی رونق، لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں۔ ہم تو اصل میں آزمائش چاہتے ہیں کہ یہ اسباب ہم نے ان کو دیے ہیں، اب یہ اس میں کیسے کرتے ہیں، ان کو کن کاموں میں لاتے ہیں، حق کو سمجھنے کے کام میں لاتے ہیں یا حق کو جھٹلانے کے کام میں لاتے ہیں۔ ورزق ربک خیر وابقا، اور تیرے رب کی روزی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ جو رب کی روزی ہے، جو اللہ رب العزت روزی دیتے ہیں ایمان والوں کو، صبر و شکر کی، قناعت کی اور اطمینان و چین کی، اور آگے جو آخرت میں جو روزی ملے گی، والآخرۃ خیر وابقا، آخرت کے لیے یہی الفاظ ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی۔ تو یہ جو رب کی روزی جو آخرت میں ملے گی یہ بہتر اور یہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں تو کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے، یہ کوئی حق اور باطل کا پیمانہ نہیں ہے، یہ تو آزمائش کے لیے ہے۔ اور دوسری مسئلے آتے ہیں، ورزق ربک خیر وابقا، اور تیرے رب کی روزی بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور حکم کر اپنے لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا اور صبر کا رخ پر۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور حکم کر اپنے لوگوں کو نماز کا اور اس پر صبر کر۔ نماز پر جمنا ہے، تھوڑی مشکل ہوگی، مشقت ہوگی، لیکن اس پر صبر کرنا، اس پر جمنا ہوتا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو، اپنے قریب والوں کو حکم کرنا ہوتا ہے، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم سوال نہیں کرتے تجھ سے روزی کا، ہم نہیں مانگتے تجھ سے روزی، ہمیں روزی نہیں چاہیے، عبادت کرو، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس میں تمہاری اپنی بھلائی ہے۔ لا نسألک رزقا، ہم نہیں مانگتے تجھ سے روزی، نحن نرزقک، ہم روزی دیں گے تجھ کو، ہم روزی دیتے ہیں تجھ کو۔ عام زندگی میں تو جو آقا ہوتا ہے وہ غلام سے کمائی کراتا ہے، عام زندگی میں
جو آقا ہوتا ہے وہ غلام سے کمائی کراتا ہے. ہم جو غلام ہیں اللہ رب العزت کے، تو اللہ رب العزت ہم سے روزی نہیں چاہتے، عبادت چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کریں، اور اس عبادت میں بھی اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ہمارا ہی فائدہ ہے. فرمایا لا نسألک رزقا، ہم نہیں مانگتے تجھ سے روزی، نحن نرزقک، ہم روزی دیتے ہیں تجھ کو. والعاقبۃ للتقوی، اور عاقبت یعنی کہ بہتر انجام پرہیزگاروں کے لیے، بہتر انجام تقوی کے لیے ہے، پرہیزگاری کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہے. وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربی، اور کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آئی ہمارے پاس نشانی کس کے رب کی جانب سے. اپنے من پسند جو ہے نشانیاں طلب کرتے تھے، مانگتے تھے، یہ دکھا دو، وہ کر دو، یہ سونے کا بنا دو، نہریں بہا دو، پہاڑ سونے کے بنا دو، اپنی من پسند. وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربی، اور کہا انہوں نے کہ کیوں نہیں آئی ہمارے پاس نشانی کس کے رب کی جانب سے. اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اللہ فرماتے ہیں کیا نہیں آئی ان کو دلیل وہ جو پہلے صحیفوں میں ہے، پہلی کتابوں میں ہے. کیا نہیں آئی ان کے پاس دلیل وہ جو پہلی کتابوں میں ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد ہے کہ جو پہلے صحیفوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشن گوئیاں موجود تھیں وہ مراد ہے. اور بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے وہ واقعات جو قرآن بیان کرتا ہے اور جو پہلے کی کتابوں میں بھی موجود ہیں. اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد خود قرآن مجید ہے، کہ قرآن مجید وہی باتیں بیان کرتا ہے جو پہلے کی کتابوں میں موجود ہیں. کوئی معمولی سا فرق ہے، جو بنیادی باتیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یعنی جو پہلے کی کتابوں میں موجود ہے وہی تمہارے پاس آئی ہیں، کوئی اچھمبی اور الگ باتیں نہیں ہیں. اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا نہیں آئی ان کے پاس دلیل وہ جو پہلے کے صحیفوں میں ہیں. ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلی لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اور اگر ہم ہلاک کر دیں ان کو اس سے پہلے عذاب کے ساتھ تو ضرور کہیں کہ ہمارے رب کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف رسول. فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، بس ہم پیروی کرتے تیری نشانیوں کی اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے. ابھی رسول بھیجا ہے تو مانتے نہیں ہیں اور بلا وجہ کی تنقیدیں اور مطالبات کرتے ہیں. اور اگر رسول نہ بھیجتے اور ہلاک کر دیتے ان کو عذاب سے، پھر کہتے کہ کیوں نہیں ہمارے پاس رسول بھیجا کہ ہم اس کی پیروی کرتے، اپنی اس ذلت اور رسوائی میں پڑھنے سے پہلے ہم پیروی کر لیتے، کیوں نہیں بھیجا ہمارے پاس رسول. اب رسول بھیجا ہے تو مانتے نہیں ہیں. ولو انا اہلکناہم بعذاب من قبلہ، اور اگر ہم ہلاک کرتے ہیں ان کو عذاب کے ساتھ اس سے پہلے، یعنی رسول کے بھیجنے سے پہلے، لقالوا ربنا، تو ضرور کہتے اے ہمارے پروردگار، لولا ارسلت الینا رسولا، کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف رسول. فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، بس ہم پیروی کرتے تیری نشانیوں کی، تیری آیات کی اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے. قل کل متربص فتربصوا، آپ کہیے کہ ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، بس انتظار کرو. یہ فیصلہ جو ہے یہ آخرت میں تو ہونا ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا نمونہ نظر آئے گا، دنیا میں بھی ذلت و رسوائی آئے گی. قل کل متربص فتربصوا، آپ کہیے ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، بس تم بھی انتظار کرو. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، بس ہم قریب جان لو گے کہ کون ہے سیدھی راہ والے اور کس نے راہ پائی. ان قریب معلوم ہو جائے گا جب انجام سامنے آئے گا، دنیا میں بھی نمونہ سامنے آئے گا کہ کون کامیاب ہوا اور کون عذاب میں گرفتار ہوا. اللہ نے پھر نشانات دکھائے، بدر میں بھی نشانات دکھائے، فتح مکہ میں بھی نشانات دکھائے، اور بھی آگے اللہ رب العزت نے پھر نشانات دکھائے. مسلمانوں کو، اسلام کو مسلسل کامیابی عطا فرمائی اور کافروں مشرکوں کو ذلت و رسوائی جو ہے ان کے اوپر نازل فرمائی. تو فستعلمون من اصحاب، اور یہ تو دنیا میں، ورنہ آخرت میں تو سب کچھ واضح ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، بس ہم قریب جان لو گے کہ کون ہے سیدھی راہ والے اور کس نے راہ پائی. اللہ تعالیٰ ہمیں
سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.